ایک اور بات بتاؤں, عمران خان تے بڑے پرچے جے, ویسے تو انہوں بابے خادم دیاں بد دعاواں لے گئیاں, بڑا بدماش اور فرعون بنتا تھا, میں انج کر دیاں گا, میں انج کر دیاں گا, میں انج کر دیاں گا, کئی میں دھرنا نہیں دین دیاں گا, میں تانوں جلوس نہیں کڈن دیاں گا. 5 سال ہو گئے سائیاں نے اوتھے تنیا ہے نا. دیکھو میں بابا جی کی جماعت کا بندہ نہیں ہوں نا, میرے پاس کوہدہ ہے, مینوں سیاست آؤندی نہیں تو نہ میں اس پاسے گیا, لیکن ہم مداہنت نہیں کرتے, گل حق کرنے ہیں. تو یہ جناب علی بڑے علماء پہ پرچے اور سادات کی توہین اور مسجدیں خالی اور بڑی بدماشی کی. ہم نے کہا تھا فرعون نہ بن, اے تینوں جیڑا نے کچھاں چ وزاکھیاں دتیاں نے جدو کھچیاں نا تے تیرا بتاؤں والا منہ کوئی نہیں رہنا. اینو سمجھ نہیں سی آؤندی, سائیاں نے کھچیا تے او پیا جے 2 سال ہو گئے داڑاں پیندا پیا جے. سمجھ آ رہی ہے؟ مینوں اگلی گل دا نہیں پتا, مینوں اگلی گل دا نہیں, میں اتنا جاننا پتر جو مسجدوں کی توہین تم نے کی ہے, علماء کی کیا پتر, تینوں بھگتنا پینا ہے. آج بھی توبہ کر لے, ہو سکتا اسی تیرے نال کھڑے ہو جائیے, پر توبہ نہیں کریں گا تو انشاءاللہ بابا ساڈا ویل چیئر تے بیٹھا بھی کھلوتیاں نوں ڈرا لیندا سی, تے تو کھلوتا بھی سی تے سائیاں نے چوک کے تینوں اندر کر چھڑیا ہے. لیکن یہ میں بات بتا دوں, سن لو حکمرانوں, کبھی دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا, بڑے جدید سے سبق حاصل کرو. یہ رب نے انہوں نہیں جیندہ چھڑیا, تسی تے بچے لگ دے ہو, تمہاری اوقات کیا ہے. ایس عمران خان کی گردن میں بڑا سریا تھا, آج بھی توبہ کر لے, ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے لیے دعا کر دے, لیکن اس کو شرم کرنی چاہیے. اے اتے بڑے پرچے جی, ایک پرچہ اے بھی ہے, توجہ میرے حل کرے, ایک پرچہ اے بھی ہے بھی اے دی کو تھی ہے تے انہوں ماندا نہیں پیا, اے پرچہ بقاعدہ ہے دے اتے, اور اے دے اتے بھی یہ نا حل ہویا جے, پتہ نہیں تانوں پتہ ہے کہ نہیں, انہوں نے عدالت ساڈی نہیں آکھیا ہے, توجہ میرے حل تے میں تانوں چیک کرنا, بولو گے تگے تقریر کراں گے نہیں تے چھڑ دیاں گا. عدالت ساڈی نے آکھیا ہے بھی اے دو حکمران نہیں بنانا, کیوں کہندے اے تھی دا منکر ہے, تے جڑا تھی دا منکر ہوئے نا اہل ہوندا ہے. میرے جملے دا مول پا, او جیڑا اپنی تھی دا منکر ہوئے اگر وہ نا اہل ہے تے جڑا محمد دیا تھیاں دا منکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دسو پھر وہ کیویں اہل ہو سکتا ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کی کتنی نور زادیاں ہیں, سارے بولو کتنی ہیں, 4 نبی پاک کی نور زادیاں, کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا, یہ بات یاد رکھ لیجئے. اپنے پرائے سب نے لکھا ہے, فتنہ پرور جنہاں نو اپنا ابا نہیں لبدا او اج کر روڑا پاؤندے جے, ایک ہی ہم باقیوں کو نہیں مانتے, او جا پراں تینوں کو بندہ ہی نہیں ماندا, سائڈ تے ہٹ رہا ویلا کر, کھچ دی کھچ نہ ہوئے تا پھر کہندے نے اتاری صاحب سدھے ہو جاندے نے, اتنی غیرت نہ دکھائیں تو لوگ ہم سے پیار کیسے کریں. اسی وجہ ہم آپ کو اللہ دی قسم سیدھی گل تانوں دس کے جانے ہیں, لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے. 2 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, توجہ ہے, 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ویسے تو سانگلہ ہل میں جو علامہ پروفیسر امام المناظرین سید احمد اسد صاحب نے مناظرہ کیا تھا, او نہیں بات مذہباں نوں ڈبو کے رکھ چھڑیا سی, لیکن اجے بھی کئی گندے آنڈے آگے نے. تو میں پوچھنا چاہنا, تم جو کہتے ہو نبی کو نوری بشر نہیں کہنا چاہیے, نبی صرف بشر ہیں, وہ نور نہیں ہے, تو میں کہا جے دیاں تیاں نور نے, انہاں تیاں دا باپ نور کیوں نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا, کچھ تو خدا کا خوف کرو نا, ان مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. کہڑے مولویاں دے پیچھے لگ گئے جنہاں نوں آج تک کملیاں نوں اے سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب بیٹیاں نور ہیں تو نبی خود نور کیوں نہیں ہے. اور ادھر دیکھیں تو آج یہ مسئلہ بھی ذرا چلتے چلتے حل کر دوں آپ حضرات کا. ادھر فرانس سیٹوں والے دیکھیں میری طرف, ادھر دیکھ لیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے نبی بشر بھی ہیں, اور یہ یاد رکھ لیں, آپ کو اللہ رب العزت نے 2 جہات اور کامل, اور اس جملے تے تو انہوں ادھا مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے ہے. بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں, اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں. توجہ ہے جی, توجہ ہے. اچھا میں آکھیا سی 2 صفتاں اور وہ بھی کامل, وہ بھی
اب آ جائیے ذرا اگلی بات. مفتی احمد یا حضرت شاہ صاحب مفتی احمد یار خان نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو شان کامل کیوں عطا فرمائی, یعنی بشر بھی کامل اور نور بھی کامل, وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں, فرمایا وجہ یہ ہے, اینج مثال سمجھنا آسے ہوندی ہے. فرنٹ سیٹ میں سارے میری طرف دیکھیں بیٹا, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. فرمایا ایک درجہ ہے مخلوق کا. کس کا ہے؟ سارے پرا سمجھ لو, جڑے ایویں ہی پریشان رہندے ہو نور بشر کی مسئلہ ہے, اج سن لو. ایک درجہ ہے مخلوق کا, ایک درجہ ہے خالق کا, بیچ میں اللہ نے رکھا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کو, اور دو جہات عطا کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف. فرمایا اللہ نے دو جہتیں اس لیے دی ہیں, جب رب سے کچھ لینا ہے تو نور غالب ہوتا ہے, جب امت کو کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ میں اس پر ایک ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام معراج پر جا رہے ہیں, مالک بن ساسا والی حدیث آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں, ادھر دیکھیں میری طرف. آقا کریم علیہ السلام کا سینہ اقدس شق ہوا, آپ کا دل انور قلب اطہر و مبارک نکالا گیا, سونے کا ایک تھال جنت سے لایا گیا, اس میں رکھا گیا, زمزم کے کنویں پہ چل کے دھویا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سفر شروع ہونے سے پہلے یہ کام ہوا. اچھا, نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں. اگر میں بات کر رہا ہوں تو ذرا سمجھنے کی کوئی نہیں میرے بیٹے, بات سنیں, آپ میری بات سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ولا وجعن ولا دمن. ترجمہ سنیے, فرمایا یہ سب کچھ ہوا لیکن نہ مجھے درد ہوا نہ میرا خون نکلا. تمام اہل سنت کے علاوہ جتنے مولوی منکر ہیں, میرا ان سے سوال ہے, نبی پاک اگر بشر تھے تو خون کیوں نہیں نکلا؟ توجہ ہے جی؟ خون نکلنا چاہیے تھا یا نہیں, مجھے بتائیے ذرا. کہندا اے تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. اب یہ ہوگی پہلی بار. رکے میں ذرا اگلی بات کر کے تم پہلے تھوڑی جہی حیران تک کریے نا, پھر نتیجہ پھر دیں گے نا جی. یہی میرے نبی ہیں اور احد کے میدان میں ہیں, اور ایک کنکر آ کے آپ کے ہونٹ مبارک پہ لگتا ہے اور دانت کا ایک ذرہ شہید ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ بات کہتا ہے پورا دانت مبارک نبی پاک دا شہید ہویا. غلط بات ہے, جھوٹ ہے. دانت مبارک کی ایک نوک شہید ہوئی, اور وہ بھی اس لیے کہ ظاہری طور پر اسلام کے لیے اپنی جان پیش کرنا بھی حضور کی سنت بن جائے. یہ اس واسطے ہوا تھا, ورنہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اے حبیب ہم لوگوں سے بچائیں گے, لوگ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے. تو دیکھو کوئی قتل نہیں کر سکیا, لیکن اتنا کٹ ضرور لگا تاکہ امتی میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ جدو میرے نبی نے اسلام واسطے خون کٹوا لیا تو میرا نکل گیا تو کی ہو جائے گا. یہ صرف جذبہ دینا تھا. اب معراج کی رات جب میرے نبی جا رہے ہیں, سینہ شک ہو رہا ہے اور خون نہیں نکلا. توجہ ہے جی؟ اور جب احد کے میدان میں چھوٹا سا کنکر لگتا ہے اور نبی پاک کے خون کا قطرہ نکل آتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ کہندا اے تو نہیں مینوں پتا. میں کہہ رہا تھا دساں, اے تے دسن واسطے گل چھڑی ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے نا, نبی کامل بشر بھی ہیں اور کامل نور, یہ اس کی وضاحت ہے. اور میں نے کہا جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہوتی ہے, پھر بشریت غالب نہیں ہوتی. اور جب ہمیں کچھ دینا ہوتا تو پھر بشریت غالب ہوتی, پھر نورانیت نہیں. معراج کی رات رب سے لینے جا رہے تھے تو نورانیت غالب تھی, وہاں خون نکلا کوئی نہیں. اور جب میدان احد میں تھے, امت کو شہادت کا جذبہ دے رہے تھے, وہاں خون نکل آیا چونکہ بشریت غالب تھی. اللہ نے یہ دونوں چیزیں اس لیے عطا کی ہیں تاکہ رب سے لے بھی سکیں اور امت کو دے بھی سکیں. لیکن ایک فرق اور بھی سنیے, شیر اہل سنت کے شہر میں رہنے والوں, توجہ ہے حضرات تو سنا دوں آپ کو. میں اہل سٹیج کی توجہ چاہتا ہوں, اور اے ویکھیا جائے اللہ کر کے تسی ایک ادھا منٹ توجہ کر لی تو مسئلہ حل ہو جانا. مفتی احمد یار کہتے ہیں صرف یہ وجہ نہیں ہے, ادھر صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ دو جہتیں عطا کر دی بھی, جب اللہ سے کچھ لینا ہے تو نور غالب ہے اور جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے. فرمایا اللہ نے ایک اور گل بھی دس چھڑیے جی سمجھ آ جائے تھا, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. فرمایا اللہ نے حبیب کو درمیان میں رکھا ہے اس لیے لوکاں نوں دسیا بھی نہ خدا سمجھیا جے تے نہ اپنے ورگا سمجھیا جے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ نہ
ना खुदा समझिया जे ते ना अल्लाह का। अगर मैं समझा पाया तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ज्यादा मसला हल हो जाना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? लोग कहते साढ़े वर्गा, और मैं कहा जा काम कर। और मैं आज आपको बतलाऊं, इधर देखिए हजरत शाह साहब बैठे, आप सीरत की किताबें पढ़ के देखे ना, ये जेडे साड़ी उंगलियां दे पोरे ने ना, पोरे, ये अहले इलम तो इलावा तुसी कई पहली मरतबा सुनोगे, नबी पाक के ऐसे उंगलियों के पोरे नहीं थे, पुर गोश्त थे। ये कई पहली मरतबा सुनेंगे, हालांकि ये शेख मुहक्किक जैसों ने भी लिखा हुआ है, लेकिन साड़ी कौम बस। और दूसरी बात, नबी पाक के जो मुबारक कदम थे, जैसे हमारा ये कदम है, ये जो लगता है खास निशान बन जाता है। नबियों का जो कदम होता है वो पुरगोश्त होता है, ओदे पोरे ते उंज निशान नहीं बनते, सिर्फ उंगली दे निशान ते गोश्त पूरा। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मकाम इब्राहिम को देख लेना, खाने काबे के अंदर जो है उसके ऊपर जो हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान है, बिल्कुल सीधा सीधा लगा हुआ है। और ऐसे गल है, जितने कुफारे कुरैश थे ना, वो जब उन कदमों को देखते और साथ में नबी जहां कदम रखते उनको देखते, कलमा नहीं सन पढ़ते, पर कलियां कहते सन यार है ही सच्चा, मानते नहीं सी, कदमों के निशान देख के कहते है सच्चा। जो कहते क्यों, कहते सन जो कदमों के निशान इब्राहिम पाक के हैं वही मोहम्मद अरबी पाक के। समझ आ रही है? तो ये जो कहते हैं नबी दे हाथ साढ़े तरह तो साढ़े, ओ परां दफा हो, तेरे हाथ नबी दे हाथ रलदा ही नहीं है, पागल दा पुत्र, तेरा हाथ नबी दा हाथ रलदा ही नहीं। ये पोरे थे नहीं तो मैं क्या फिर बकवास बंद कर। नबी पाक के कदम नहीं मिलते थे, और जिनकी जाहिरी बनावट नहीं मिल सकती उनकी ताकत का अंदाजा तू कैसे कर सकता है? वो डूबा सूरज पलटा लेते हैं, ते तू घंटा घंटा बूहा खड़काउना, तेरा तो बूहा ही कोई नहीं खोलदा। बैठ जा भी, बैठ जा, पालिया पालिया, बैठ जा, बैठ जाइए। आप जरा इस बात को समझेंगे आप हजरात? हाँ, इनू पा दो, मलंग नू पा दो, कोई ऐसी गल नहीं। अगे आ जा यार, तू ये शार्ट आ साडे गल च पाउन लगा तो अपने च पा ला। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। इधर देखे मेरे भाई, इधर इधर बैठो बैठो मेरे बच्चे, जरा बात को समझिएगा। और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं, ताकि बात जो थी मकसद की समझ आ गई। गर्मी भी शदीद है, ते घंटा भी पूरा हो गया। नहीं तेन तेन है ही कोई नहीं, तू आके करना इतने, तेन लगे पता। अल्लाह दे बंदे हो वेची, बस कर। मेरा मीटर जिले शार्ट होया ना तो फिर वेखी ये यार जहान दे कमले आगे सामने बैठाउंदे हो। बोलिए यार सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। साडे मसलकां नूं कमले तो मलंग लैके खा गए, यकीन अल्लाह ते करो, मजाक तो अलावा। इधर देखे मेरी तरफ, मैं आपको बात समझा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपका जो कमाल और मकाम और मर्तबा है, इस बात को कौन समझेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक एक बात इरशाद फरमाई हजरत उस्मान गनी के। भाई यहां तक आपने फरमाया, ए उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा, मुनाफिक छीनना चाहेंगे पर ना उतारना। पता चलिया पहलियां दी खिलाफत ठीक है, ताई ते उस्मान ताई गल पहुंची है। और फिर मेरे नबी को यह भी पता था कि कमीज छीनने की कोशिश की जाएगी, पर उस्मान कभी उतारनी। और हजरत उस्मान गनी ने फिर वैसा ही किया।